انیس ستی کو مطلب جس دن وہ شہید ہوا، گھر سے اس کے ساتھ جانے والے ان کے کزن ہیں نفیس ستی صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تو ان کے ساتھ تھے، ساتھ اس دن کا پورا مکمل آپ کا ساتھ تھا۔ شہید ہونے سے پہلے مطلب کوئی الفاظ اس طرح کے آخری جو اس کی زبان سے ادا ہوئے ہوں کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس دکھ میں شامل ہوئے اور دکھ کی گھڑی میں آپ ہمارے پاس آئے، اور جو بھی الفاظ ہمارے پاس ہیں وہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ تو انیس ستی شہید گھر سے میرے ساتھ گیا ہے، اور جب ہمیں پہنچے ہیں سینٹوریس چوک میں، وہاں پہ ہم نے گاڑی پارک کی ہے۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم چلے گئے چائنا چوک میں۔ چائنا چوک ہم بیٹھے ہوئے تھے، گرین بیلٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں گپ شپ کر رہے تھے۔ تو اتنے میں سامنے سے ایک فائر آیا جو انیس ستی کو لگا اور وہ شہید ہوا۔ انیس ستی اس احتجاج میں کیوں شامل ہوا؟ نہ وہ بلکہ ہمیں وہ ساتھ لے کے گیا ہے، نہ وہ کوئی زبردستی اس کو کوئی ساتھ لے کے گیا ہے، نہ وہ خود گیا ہے، اور وہ اس ظالم حکمرانوں کے سامنے، اس نظام کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا، اپنا حصہ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن ان ظالموں نے اس کو نشانہ بنایا۔ جب اسے گولی لگی ہے تو چونکہ اس ٹائم وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا، تو مطلب آپ تو چونکہ آپ کو پتہ تھا کہ گولی اس قدر شدید لگی ہے، چونکہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکن اسلحہ تھا جو امریکہ میں دہشت گردوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے، ہم نے اپنے شہریوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہ استعمال کیا ہے، تو کیا کہیں گے ریاست کو؟ دیکھیں، اسلحہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، نہ مجھے اتنی اسلحے کی کوئی پہچان ہے، تو یہ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں ان حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ یہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں برابر ہوتی ہے۔ تو ایک ماں اپنے بیٹے کو کیسے گولی مار سکتی ہے یا کیسے ظلم کر سکتی ہے، لیکن یہ ایک نام ہے صرف کہ ریاست ماں ہوتی ہے۔ شاید کسی دوسرے ملکوں میں ہو اس طرح کا قانون، لیکن پاکستان میں نہیں ہے۔ جو منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ شہید کوئی نہیں ہوا، ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، منسٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ کیوں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ اپنے بیڈ روم میں سوئے ہوئے تھے یا آرام کر رہے تھے، تو ان کو کیا پتہ کہ بلیو ایریے میں یا اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن 4 ڈیڈ باڈی تو میری آنکھوں کے سامنے تھی، ایک انیس شہید کی اور 3 لوگ اور تھے جو کہ پولی کلینک ہاسپٹل میں تھے۔ آپ جلسے میں ان کے ساتھ گئے اس دھرنے میں اور وہ شہید ہو گیا، آپ واپس آئے، تو مطلب ابھی تک آپ کو سمجھ آئی ہے کہ کس جرم کی پاداش میں آپ کو اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کو شہید کیا گیا ہے؟ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ بس مجھے تو جہاں تک میری سوچ ہے وہاں یہی ہے کہ نوجوان تھا، ظلم کے آگے کھڑا ہونا چاہتا تھا، ابھی اس نے شروعات کی تھی، ان ظالم حکمرانوں کے آگے وہ اپنے سے آواز بلند کرنا چاہتا تھا، انہوں نے اس کو نشانہ بنایا۔ ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبایا گیا ہے، تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ظلم کے خلاف آواز اٹھے گی اسے یہ دبائیں گے تو بولنے والے چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، یا بولنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی اس طرح؟ کیا یقیناً اس طرح تو کوئی بھی آواز جو حق کی آواز ہے وہ بلندی رہے گی، یہ کبھی بھی نہیں دبا سکے گی انشاءاللہ۔ اچھا، جب اسے گولی لگی ہے تو آپ کون سے ہاسپٹل لے کے گئے، اور مطلب اس ٹائم راستے میں گولی کے مطلب دوران زخم اس کو کوئی اس کے الفاظ یا کچھ اس نے کہا ہے؟ جب اس کو گولی لگی تو میرے ساتھ تو بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے جب اس کو سیدھا کیا ہے، میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے عمر ستی، انہوں نے اور میں نے اس کو جب اٹھایا تو میں نے ایک دفعہ اس کو بلایا کہ انیس، اس نے آنکھ کھولی ہے، میری طرف دیکھا ہے، لیکن وہ بول نہ سکا، کیونکہ اتنا شدید کوئی اسلحہ استعمال ہوا ہے، بڑا اسلحہ استعمال ہوا ہے، شدید فائر اس کو لگا ہے، جس سے وہ بالکل خاموش تھا۔ اتنا شدید اسلحہ استعمال ہوا ہے کہ وہ نوجوان بول نہیں سکا، آنکھ کھول کے دیکھا ہے، شاید اس آنکھ نے یہ اشارہ کیا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے خون سے شاید اس ملک میں نظام ٹھیک ہو جائے، ہمارے ملک سے شاید یہ ظلم و فسادیت کا دور جو ہے ہمارے خون سے شاید وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن شہید کرنے والوں کو تو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے اپنے پاکستان کے سپاہی سالار جو اپنے آپ کو سپاہی سالار کہہ رہے ہیں، پاکستان کے آرمی چیف ہیں، ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن ہیں، میں ان کو یہ میسیج دے رہا ہوں کہ آپ اپنے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں جو اس ملک کا سرمایہ ہیں، اور آپ ہیلی کاپٹروں پہ مختلف دورے کر رہے ہیں، اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، بارڈر پہ جو ہے نا ہمارے نوجوان
جو سپاہی یا لانس نائک نائک رینک کے ہوتے ہیں، ان کو جب شہید کیا جاتا ہے تو ان کی ڈیڈ باڈیاں، جو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ان کی ڈیڈ باڈیاں جو ہے نا گدھے پہ لے کے وہ جا رہے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آپ بالکل ناکام ہیں. آپ ظلم کر رہے ہیں، اور خدا را اس ملک پہ رحم کریں. یہ جو ملک بنا تھا یہ کس مقصد کے لیے بنا تھا اور کس کے نام پہ بنا تھا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یا تو اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھنا چھوڑ دیں یا اس ملک کے پہ رحم فرمائیں. ناظرین، یہ وہ جذبات ہیں جو نہ صرف نفیس بھائی کے ہیں بلکہ ہر پاکستانی کے، ہر ذی شعور انسان کے، کہ خدا را اب رحم کریں. چونکہ دوسرا میں ایک بات جو گورنمنٹ ہے 47 کی جو گورنمنٹ ہے، یہاں کے ہمارے حلقہ 51 اور PP6 کے MNA MP ہیں، وہ تو پورا حلقہ سمجھتا ہے، دیکھا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ وہ کیسے بنے. میں ان کو ایک اس آپ کی چینل کی وساطت سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں خطہ کوثار کا سب سے بڑا جنازہ تھا انیس شہید کا. وہاں پہ سارے کو PTI ورکر نہیں تھے، PTI کے لوگ نہیں تھے، مختلف پارٹیوں کے تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے، لیکن وہاں وہ جنازہ بھی پڑھنے نہیں ہے، اور ابھی تک وہ انیس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے، اور اس کا تو کوشچن ہمارے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی اپنی گورنمنٹ کی پلاننگ ہے، اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کہتی ہے کہ ہمارے جو MNA MP ہیں جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے. ان کی اپنی پلاننگ ہے کہ نوجوانوں کو شہید کرنا. اگر ان کے دل میں کوئی دکھ درد ہوتا کہ ہمارے علاقے کا، کوثار کا، یہ دونوں ہمارے MP MNA جو 47 کے ہیں یہ آلریڈی ہمارے کوثار کی ہیں، اگر ان کے دل میں کوئی تھوڑی سی بھی حیا ہوتی تو یہ آج سفارت ستی کے پاس آتے، تعزیت کرتے. اور دوسرا، اگر کشمیر سے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم عباسی صاحب آ سکتے ہیں، سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب آ سکتے ہیں، چلو PTI کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، شاہد حقان عباسی صاحب آ سکتے ہیں، تو اسامہ سرور اور بلال یمین بھی آ سکتے تھے. کیا اگر کوئی گھر پہ مہمان آئے یا تعزیت کے لیے آئے، جنازہ پڑھنے کے لیے، تو کون سی ہم نے یہاں گنیں فٹ کی ہوئی تھیں جو وہ نہیں آئے؟ اسامہ اشفاق سرور صاحب اور بلال یامین صاحب، چونکہ میرا علاقہ بھی وہی ہے، آپ لوگ اگر الیکشن سے پہلے اس طرح کی شہادت ہوتی تو آپ لوگ ضرور آتے، کیونکہ آپ لوگوں کو ووٹ لینی تھی، آپ لوگوں کو سمپتھی کا ووٹ لینا تھا. لیکن کیونکہ اب الیکشن ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے 4 سال جنہوں نے آپ کو لایا ہے وہ آپ کو اب اتاریں گے نہیں، تو آپ لوگ میرے خیال سے اس لیے نہیں آئے. لیکن یہ PTI کا جنازہ نہیں تھا، PTI کا شہید نہیں تھا، بلکہ یہ پٹھوار کا شہید تھا، پہاڑوں کا نوجوان تھا، وہ ہمارا شہید تھا. تو میرے خیال سے ضرور آنا چاہیے اور آ کے تعزیت کرنی چاہیے، چونکہ آپ لوگ انیس ستی کو واپس نہیں کر سکتے، آپ لوگ اس نوجوان کی جو زندگی ہے وہ واپس نہیں کر سکتے، لیکن داد رسی ضرور کر سکتے ہیں. باعث شرمندگی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ جو ہے اس گندے فرسودہ سیاسی نظام کی بینٹ چڑھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں شامل کیا ہوا ہے. کیونکہ تاریخ لکھی جائے گی، اور تاریخ جب لکھی جائے گی تو آپ لوگوں کے نام اس میں سیر فہرست ہوں گے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مخالف سمت پہ کھڑے تھے. شہید انیس ستی کے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. آخر میں یہ بتائیے گا، بس اس کا جنازہ گھر لے کر آئے، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا مطلب سامنا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. وہ صبح جو ہے تقریباً 8 بجے اٹھا ہے، اور مجھے اس نے آ کے جگایا ہے کہ چلنا ہے ابھی 9:30 بجے کے آس پاس، اور عمران خان کو رہا کروانا ہے. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نہیں چلتے ہیں تو میں خود اکیلا چلا جاتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں، آپ اکیلے مت جاؤ، میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں. پھر میرے ساتھ میرے کزن نفیس ستی صاحب، اور ہم جو ہے وہ گئے، ان کو ہم بلیو ایریا کے پاس ہم نے وہاں پہنچے تقریباً 11:30 کے پاس. تو جب اس کے قافلے سے ہم آگے چلے گئے، کافی آگے تھے، قافلہ بھی پیچھے تھا، تو ہم نے اس کو، انیس کو یہ کہا کہ آپ آگے نہ جائیں، قافلے کے ساتھ ہم پیچھے آئیں گے. کہتے ہیں نہیں، آگے جو ہے وہ شیلنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو مار رہے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے ہٹے، مجھے بھی گولی مارے، مجھے بھی مرنے دیں. پھر آہستہ ہم آگے چلے گئے. تو جب چائنا چوک کے پاس ہم تھک کے وہاں بیٹھ گئے، تو بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو سامنے بلڈنگ سے، اسٹیٹ لائف کی بلڈنگ سے فائر کی آواز آئی ہے. تو جب ہم تھوڑا پیچھے ہٹے تو دیکھا تو میرا بھائی ایسے پیچھے گرا ہے.
ہم نے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے گئے لیکن وہ جان بر نہیں ہو سکا۔ ناظرین، یہ گولی نہ صرف انیس شہید ستی کو لگی ہے بلکہ ہمارے آئین کو لگی ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو لگی ہے، اور روننے والے جو 76 سالوں سے رونتے ہیں اپنے بھوٹوں تلے، وہ اب بھی رونتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ اسی طرح دندناتے پھر رہے ہیں اور بلا خوف پھر رہے ہیں۔ ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور نہ صرف یہ ان کی آواز ہے بلکہ ہر پاکستانی کی آواز ہے کہ اب بس کریں خدا را، کیونکہ ہم لوگ بہت لاشیں دے چکے ہیں، ہم لوگ 75 سالوں سے دیتے آ رہے ہیں۔ تو یہ تھی شہید انیس ستی کے فیملی ممبر سے جو آپ کی ملاقات کروائی ہے۔ نہ صرف اس خاندان کی یہ صورتحال ہے بلکہ ہر شہید ہونے والے خاندانوں کی یہی صورتحال ہے، اور میں آرمی چیف صاحب سے یہ کہوں گا کہ جو بارڈر پہ نوجوان شہید ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس کے گھر جاتے ہو تو آپ لوگ ان کے بھی گھر آئیں، کیونکہ وہ بھی ملک کے لیے شہید ہوا ہے، اور یہ نوجوان بھی جو ہے شہید ہوئے ہیں جتنے بھی، وہ بھی ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں، یہ کسی دوسرے ملک کے لیے شہید نہیں ہوئے۔ اپنے میزبان عادل عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔